الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح نور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جناب صدر، حضرات علماء کرام، نوجوانان توحید سنت، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، پھر وہی قلت وقت کا گلا، گھڑی 11:15 بجا رہی ہے اور مجھے بات ختم کر کے بہاول نگر سے بھی درجنوں میل آگے کا سفر شروع کرنا. وہاں کے شکاری آئے ہوئے، سیرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بات کرنے سے پہلے مجھے اس عظیم انسان کی زندگی کے چند جگمگاتے گوشے بھی آپ رکھنے ہیں.
راشد اول بلا فصل محسن ملت مصدق نبوت تاجدار وفا آبرو خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے اہل ایمان سے کہا گیا کہ تقوی کو شعار بنا لو، یعنی دل کی گہرائیوں میں اللہ کے خوف کا دیپ جلا لو اور اہل صداقت کے دوست بن جاؤ. یہ بات اہل ایمان سے کہی جا رہی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کے خوف کا چراغ جلا لو، اس لیے کہ جب تم خدا سے ڈرو گے تو ساری کائنات تم سے ڈرے گی. خدا نخواستہ اگر تمہارے دل سے اللہ کا خوف چلا گیا تو پھر ہر چھوٹی بڑی چیز بے نظر آؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں صدق کا بین الاقوامی تاجدار وہ بالغ نظر انسان ہے جس نے مشکلات میں پیغمبر کے حق میں ووٹ دیا، سب سے پہلے رسول کے موقف کی تائید کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کفر شرک کے اندھیروں میں توحید اور رسالت کے سویرے کا اعلان کرتے ہیں تو خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ کے حصہ میں یہ سعادت آئی کہ اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید کی. ابو جہل نے اور اس کی پارٹی نے خدیجہ کے ایمان پر یہ تعویل کر دی کہ یہ تو بیوی ہوئی، یہ بھی کوئی بات ہے کہ شوہر دعویٰ کرتا ہے بیوی تائید کرتی ہے. پھر غلاموں میں حضرت زید کے حصہ میں یہ سعادت آئی، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید کی. ابو جہل پھر تعویل کر گیا کہ یہ تو نوکر ہے، غلام ہے، اس کی حمایت اور اس کی تائید میں بھی کوئی وزن نہیں. پھر ہاشمی خاندان کے ایک بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی تائید. عرض کیا آقا اگرچہ میری پنڈلیاں باریک ہوں، بچہ ہوں، لیکن سوچ سمجھ کے آپ کے موقف کی تائید کرتا ہے. مسٹر ابو جہل نے پھر تعویل کی کہ یہ تو ابھی ناپختہ ہے، چچا کا بیٹا ہے، برادری کے سربراہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ بچہ ہو کر حمایت کرتا ہے. سرگودا کے دوستوں، حضرت خدیجہ، حضرت زید اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی ایمان کی حقانیت میں رائے کے برابر شروع نہیں، لیکن ان تینوں کے ایمان لانے سے کفر کی کمر نہیں ٹوٹی. کفر روسیا نہیں ہوا،
دنیا کفر کا منہ کالا اس دن ہوا جب پوری دنیا عرب کی مطالب کا خلاصہ علم، حلم، تدبر، فکر، دیانت، تجارت، خودداری، عزت نفس، ضمیر کی رفعتوں کا بادشاہ. سن رہے ہو قبرستان والوں؟ ابو بکر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، یقین کر لو کہ خدا نے مجھے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے، ابو بکر سوچ سمجھ کے اٹھا اور چار جانب نظر دوڑا کے اعلان کیا، بلکہ گرجا کہ امنا کے لال، اگر آپ کو اللہ نے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے تو دنیا سن لے کہ ابو بکر کو اللہ نے محمد کا غلام بنا کے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، نعرہ نبوت. یہ وہ دن تھا جس دن کفر کا منہ کالا ہوا. ابو جہل کی پارٹی کی کمر ٹوٹ گئی. صدیق کے ایمان پر کوئی تعویل نہ کر سکا اور وہ سمجھ گیا کہ اب محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی سلامتی، محمد عربی کے انقلاب کا شباب اور رحمت للعالمین کے انقلاب کی جوانی خطرناک رفتار سے بڑھ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے وفادار تھے نا کہ ابو بکر میرے دکھوں کے زمانے کا دوست ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی ابو بکر اقرار کر رہا تھا. جب ساری دنیا عداوت پہ تلی ہوئی تھی ابو بکر حمایت پہ تلا ہوا. یہی تو ہے جس نے آمنہ کے لال کے لیے اتنی مار کھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں مشرکین نے پکڑ رکھا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں انہوں نے کپڑا ڈال کر اسے بت دینا شروع کر رکھا. اس عاشق صادق کو پتہ چلا، مسجد میں آتے ہی فرماتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، سن دلو اس محسن کی جان لینے کے درپے ہو جو انسان کو ہرجائی سے یکجائی بنانے آیا ہے. تم اس کی جان لینا چاہتے ہو جو انسان کو ہرجائی کے بجائے یکجائی بنانے آیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ داتا گنج بخش اللہ کے سوا کوئی نہیں. یقول بے زبانوں یوں بیٹھے ہو جیسے ماتمی نشست ہوتی ہے. نکھر جاؤ، جلدی سے نکھر جاؤ، اپنی کیفیت بدل لو، ورنہ میں چند منٹ میں بات یہی ختم کر کے احتجاجاً چپ ہو جاؤ. چہروں پہ ذرا شگفتگی لاؤ، ذرا تھوڑا سا زندہ لوگ جیسے ہوا کرو. نہیں ناروں کا رسیا نہیں ہوں، مجھے بیدار ساتھی چاہیے. تم اس کی جان لینے کے در پہ ہے جو تمہاری زمین کی نیاز مندی کو در در پہ رسوا ہونے کے بجائے ایک داتا گنج بخش کے حضور جھکانے آیا ہو، اس کی جان لینا چاہتے ہو. دنیا کفر کے آدم خور بھیڑیے رسول کے وفادار غلام کی طرف لپکے اور اس قدر صدیق اکبر کو انہوں نے مارا کہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کے عالم میں اٹھا لائے گئے. والدہ حضرت
کہ صدیق اکبر کی مادر محترمہ دودھ کا پیالہ لیے اپنے بسمل بیٹے کے سرہانے بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ میرا لخت جگر ہوش میں آئے تو اسے دودھ پلاؤں، اس کی جان میں جان آئے۔ بڑی دیر کے بعد ابو بکر نے آنکھیں کھولی، مامتا کی ماری ہوئی ماں نے جلدی سے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ اور اقلیم عشق کے تاجدار نے فوراً پوچھا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ماں نے کان میں کہا پھر اسی کا نام لیتے ہو جس کے نام لینے کی پاداش میں تمہارا یہ حال ہو گیا۔ صدیق زبان حال سے کہہ رہے تھے ماں جی یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے، بڑھتا ہے ذوق جرم یہاں ہر سزا کے بعد۔ تم مجھے بتاؤ نا میرے آقا کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا بیٹے دودھ تم پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہہ دیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، مجھ پہ سب کچھ حرام ہے جب تک شربت دیدار نہ مل جائے۔ اشرے بالی نے من برخیز ہے نادا طبیب کہ درد مندے عشق را دارو بجز دیدار نیست۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوت میں لایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا مسکراتا دیکھا تو سارے دکھ بھول گئے اور منزل عشق پہ رواں دواں ہیں۔ فضائل کی دنیا میں جاؤں تو پھر اسی ہی کی سیرت بیان کرتا رہوں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے، اگر آپ نے سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے تو پیغمبر کی زندگی کا مد و جزر، رسول کی زندگی کے زیر و بم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مسکراہٹیں اور آنسو، شب و روز کے ایک ایک زاویہ کو سامنے رکھ کر مجھے بتائیے کہ صدیق کہاں پیچھے رہ گیا؟ جلوت ہو کہ خلوت، آنسو ہوں کہ مسکراہٹیں، سکھ ہوں کہ دکھ، صدیق کی رفاقت مسلم نظر آتی ہے۔ جلوت میں صدیق نبھا رہا ہے، خلوت میں صدیق کی بیٹی رسول اکرم کی زندگی کے لیے موجب تسکین بنی ہوئی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آپ بھول نہیں گئے، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، کچھ چہرے نئے آئے ہوئے ہیں اور یہ چہرے مظلوم بھی ہیں، قصیدوں کے مارے ہوئے، ریڈیو اور دوسرے ذرائع سے نشر ہونے والے بدبودار جملوں کے مارے ہوئے۔ میں ان کے لیے کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سمیت نبی کے گھر میں پلتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ابو طالب بھی پلتا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر آخر تک رسول کے گھر میں پلتے رہے۔ غور سے دیکھیے، علی نبی کے گھر سے کھاتا نظر آتا ہے، صدیق ہر قدم پہ رسول کے اشارے سے سب کچھ لٹاتا نظر آتا ہے۔ علی نے بیٹی لی ہے پیغمبر سے، صدیق نے بیٹی دی ہے پیغمبر سے۔ علی رسول کے بستر پہ سویا ہے، ابو بکر کی گود رسول کا بستر بن گئی۔ علی کے پاس پیغمبر کی امانتیں ہیں، صدیق کے پاس خدا کی امانت ہے۔ علی کو آج بھی ڈھونڈنا ہو تو نجف اشرف پہ جاؤ گے، ابو بکر کو آج بھی ڈھونڈنا ہو تو محمد کے قدموں میں جاؤ گے۔ صدیق اکبر، نصیر پیغمبر، جو صدیقہ
آج ایک اور تشبیہ دیتا ہوں. جو نگینا نبوت کی انگشتری میں فٹ ہونا تھا، اس نگینے کی آب و تاب کی حفاظت کے لیے خدا نے ابو بکر کو منتخب کیا. صدیقہ ابو بکر کی بیٹی ہے نا، فرمایا کرتی تھی فخر سے کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے اپنی آنکھوں کو چوم لوں، اس لیے کہ جب میں نے حد بلوغ میں قدم رکھا تو بالغ ہونے کی حیثیت سے میری آنکھوں نے جو منظر پہلی پہل دیکھا وہ پیغمبر کا چہرہ تھا. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں نے ماں کو دیکھا تھا، بھائیوں کو دیکھا تھا، باپ کو دیکھا تھا. پھر جب حد بلوغ میں قدم رکھا تو سب سے پہلے محمد کے جمال جہاں آرا کا نظارہ تھا. نبوت کی انگشتری میں سجنے والا یہ نگینا ایسے ماحول میں اس کی آب و تاب کی حفاظت ہوتی ہے کہ جس ماحول میں صداقت کا نور بسا ہوا ہے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری نسبت قائم ہوئی ہے رحمت عالم سے، والدہ نے جب میری مانگ بھر دی، میں نے دیکھا کہ محلے کی کچھ مہذب خواتین ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ قریش کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، اور ان آنے والوں میں ایک ایسا بھی آیا ہوا ہے جس کی زمین سے ابھرنے والی کرنوں کے سامنے سورج بھی شرمندہ نظر آتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے. جب والدہ نے کان میں کہا بیٹی تیری خوش قسمتی پہ صدقے جاؤں، آج تو اس کی بیوی اور آبرو بن گئی جو فخر رسول مولا کل ہادی سبل ہے. آج تو اس کی رفیقہ حیات بن گئی جو اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، حسین ہے، نازنین ہے، معجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے اور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. خدیجہ کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار شوہر کی حیثیت سے افسردہ رہتے ہیں. صدیق اکبر نے اپنی لخت جگر سے پیغمبر کی افسردگی کا علاج کیا. ہجرت میں جب آقا جاندار مکہ کو چھوڑ کر مدینے کے مسافر بنتے ہیں، مہاجر بنتے ہیں، تو ابو بکر ساتھ جا رہا ہے. اور جب پیغمبر کے راز کی حفاظت کا وقت آتا ہے تو صدیق کی بیٹی حضرت اسماء ابو جہل کے تھپڑ کھا رہی ہے. سرگودا کے دوستوں، ملت اس موسم کو کیوں کر بھولے جس کی بیٹیوں نے بھی رسول کے مشن میں مار کھائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانوادہ نبوت سے خانوادہ صداقت میں آئے اور پھر مہاجر بن کر مکہ سے چلے گئے، ابو جہل صدیق اکبر کے گھر آتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے. یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر رسول اپنے گھر میں نہیں تو یقیناً ابو بکر کے ہاں ہوں گے. یہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ نبی و صدیق جدا نہیں ہو سکتے، لیکن آج اگر کسی سنگ دل کو یہ یقین نہیں آتا تو پھر وہ تو ابو جہل سے بھی گیا گزرا نکلا. دروازے پہ دستک دی ہے،
دنیا کفر کے وڈیرے نے صدیق اکبر کی لخت جگر حضرت اسماء تشریف لاتی ہیں اور بڑی معنی خیز نظروں سے ابو جہل کی طرف دیکھی. ابو جہل نے پوچھا ہے نا ابو کے یا بن لڑکی تیرا باپ کہاں گیا؟ مکار تھا نا. یہ نہیں کہا کہ آئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے آئے نا ابو کے. مطلب یہ ہے کہ اس کے باپ کا پتہ چل گیا تو نبی کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوگا. لیکن آگے بھی تو اسماء تھی جس کی رگوں میں ابو بکر کا خون دوڑ رہا تھا نا. برجستہ فرماتی ہیں لما آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ میرے ابا کی خبر کیوں پوچھتے ہیں؟ ابو جہل نے کہا اسماء تجھے بتانا پڑے گا. اسماء نے کہا دنیا کفر کے چودھری نہیں بتاؤں گی، تجھے آزمانا پڑے گا. ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ سیدھے ہاتھوں بات نہیں بتائے گی. پوری قوت کے ساتھ بدبخت نے صدیق کی بیٹی کے رخساروں پہ تماچا چڑھ دیا ہے. کلا بازی کھا کے اسماء بنت ابی بکر دور جا پڑی ہے. کانوں سے بالی نکل گئی، زخمی شیرنی کی طرح اٹھی. صدیق اکبر کی شیر دل بیٹی اور رسول کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ابو جہل مر جاؤں گی لیکن محمد کا راز فاش نہیں ہونے دوں گی. تقدیر خراج پیش کر رہی تھی صدیق کے گھرانے کو کہ ابو بکر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ رسول کے مشن میں تیری بیٹیاں بھی مار کھا رہی ہیں. اور خدا کو اس رفیق ہجرت کی وفاؤں پہ اتنا نام ہے. سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. خدا کو اس رفیق نبوت کی وفاؤں پہ اتنا ناز ہے کہ جس طرح فرعون کے مقابلے میں خدا نے حضرت موسیٰ کے ایک عصا کے ساتھ اپنی تائید و نصرت فرمائی، اسی طرح دنیا کفر کے مقابلے میں رسول اللہ کو ایک رفیق دے کر اپنی تائید و نصرت سے نوازا. یعنی حضرت موسیٰ کا عصا نصرت یزدانی کا نشان بن گیا تو ادھر ابو بکر با وفا نصرت یزدانی کا نشان اعظم بن گیا. میرے عزیز دوستو، پوری زندگی اس کے رسول سے عبارت ہے. صدیق اکبر کی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ایک جملہ کہتا ہوں، کفن بھی پرانا لے کر گئے. تم چیختے ہو کہ ابو بکر نے فدق چھین لیا. مجھے نہیں پتا کہ ڈی سی صاحب کون ہے. یہ الفاظ ان کے کسی ماتحت ملازم نے لکھے ہیں یا انہوں نے لکھے ہیں کہ ندیم شاہ صاحب تقریر نہ کریں. کیوں سر، کیا تکلیف ہے آپ کو میری تقریر سے؟ مائی ڈیئر سنیے، آپ شاید مجھے نہیں جانتے. آپ کے ہاتھ میں قلم ہے نا، جہاں تک تعلق ہے قانون کا تو ہم اس کا احترام کرنے والے محب وطن شہری ہیں پاکستان کے. اس ملک کے امن و سلامتی ہمیں اتنی عزیز ہے کہ شاید اور کسی کو نہ ہو. اگر اس ملک کی امن و سلامتی ہمیں عزیز نہ ہوتی تو صحابہ پر 3 گز لمبی زبان سے بھونکنے والے کتے یہاں برداشت نہ کیے جاتے. ہمیں اس ملک کی امن و سلامتی عزیز ہے. ہم آپ سے ہمیشہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ صحابہ پر امہات المومنین پر جو زباں درازی کرتے ہیں ان کو لگام ڈالیے، انہیں پٹا ڈالیے. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اس طرح لکھیں گے تو میں تقریر نہیں کروں گا. خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، لیکن مجھے بات جو میں نے کہنی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ مجھے نہیں جانتے. جناب ڈی سی صاحب، آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. آپ مجھے نہیں جانتے. سرگودا کے گلی کوچوں میں آپ گھوم کر پوچھئے میرا نام. میں یہاں 12 سال سے آ رہا ہوں اور
فی الضمیر میں میرے ہوتا ہے وہ کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی کہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا حق کی بات کہوں گا۔ آپ کو پتا نہیں میں تعویذ بیچ کر بینک بیلنس بنانے والے مجاہروں سے تعلق نہیں رکھتا، میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا روحانی دیتا ہوں۔ امیر شریعت، اس لیے سنیے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ جب اس دنیا سے جاتے ہیں صدیق اکبر تو کفن پرانا پہن کر جاتے ہیں۔ یہودی معاذ کے ایجنٹ صدیق پہ الزام لگاتے ہیں کہ فدق چھین لیا انہوں نے رسول کی بیٹی سے۔ باتیں تو ان کی عجیب ہوتی ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تو چلیے ابو بکر نے تو فدق نہیں دیا حضرت فاطمہ کو، جب حضرت علی کی باری آئی تو انہوں نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو پھر یہاں آئے بائیں شائع ہوگا، جس طرح وہاں آئے بائیں شائع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زانی شرابی فاسق فاجر حاکم کے مقابلے میں حضرت حسین نے جان دے دی اور اسلام کو بچا لیا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ زانی شرابی حاکم کے مقابلے میں حضرت حسین نے جان دے دی، لیکن آپ کے فرزند حضرت زین العابدین نے کہ بھر ان کے ساتھ پیار و محبت سے گزارا کیا، کیوں؟ تو پھر یہاں بھی آئے بائیں شائع۔ اور اس میں کچھ میرے سنی بھائی بھی بیمار ہیں۔ یہ بیچارے کربلائی تصور کے مارے ہوئے۔ عزیز دوستو، خدا کے لیے علم و فکر کی روشنی میں آئیے، لکیر کے فقیر بننے کے بجائے مجھے ایک بات بتائیے۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد ایک حاکم جلسے میں کہہ دیتا ہے کہ تھوڑی سی پیتا ہوں تو آپ اس کو برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی پیتا ہوں، آپ نے اسے برداشت کیا، غلطی کر دیا۔ اس وقت قرون اولا سے تعلق رکھنے والے محمد عربی کے غلام 33 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کے باشندے سب اتنے بے گزرے تھے کہ انہوں نے دانی شرابی فاسق فاجر بدماش حاکم کو برداشت کیے رکھا۔ آپ بڑے حسین کے محب بن گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں بیٹھنے والوں کو حسین سے محبت نہیں تھی کہ اس وقت کے حاکم نے حضرت حسین کو ان کے بچوں کو شہید کرا دیا۔ نہ مکہ میں جلوس نکلا، نہ مدینے میں احتجاج ہوا، نہ مصر میں جلوس نکلا، نہ عراق کو ایران میں، اور چلیے شام تو ہوا نا علیہ کے دشمنوں کا، کہیں اور تو کوئی حمایت میں آواز اٹھاتا۔ اقبال مرحوم کتنے درد اور دکھ سے کہتا ہے، ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں، ورنہ بات صرف اتنی ہے کہ وہی منافق جن کے ہاتھوں سے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، جن کے ہاتھوں سے حضرت علی شہید ہوئے، جن کی سازش سے حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے، انہی کی سازش کا شکار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوئے، اور حضرت حسین کے قاتلوں کو بالفعل تحس نحس کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ پرسکون ہو گئی کہ رسول کے گھرانے کے قاتلوں کو ختم کیا گیا۔ حضرت زین العابدین، حضرت زینب، حضرت سکینہ اور خاندان نبوت کے دوسرے افراد جب تک زندہ رہے پرسکون وقت گزارا انہوں نے۔ لیکن اگر آپ کا جوش ٹھہرنے نہیں پاتا تو مجھے بتائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ الزام لگاتے کہ انہوں نے شہید کرائے،
حضرت عثمان غنی جب مدینہ میں شہید ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو کیا حضرت عثمان کو حضرت علی نے شہید کرایا؟ بولتے کیوں نہیں ہو بے زبانوں؟ حضرت عثمان کے شہادت میں حضرت علی کا ہاتھ ہے؟ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں، وہ سال حج پہ نہیں گئے، ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا، لیکن ہمارا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت علی جرم میں شریک تھے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مابین اخوت رحمت للعالمین نے قائم کی تھی اور پیغمبر کا قائم کیا ہوا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ سر پھرے منافقین کی جوش اتنی پیچیدہ اور سنگین تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بس نہ چلا، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اور حضرت عثمان غنی اگر اس وقت مسند خلافت اجمی منافقین کے سپرد کر دیتے، خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر عثمان غنی اس وقت مسند خلافت اجمی منافقین کے سپرد کر دیتے، اشترناہی جیسے رئیس المنافقین کے، تو شاید آج اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ عثمان غنی نے جان دے کر اسلام کی آبرو بتائی۔ یہی وہ منافقین ہیں جن کو ٹھکانے لگانے کا مطالبہ کیا ام المومنین حضرت عائشہ نے اور مدبر اسلام حضرت معاویہ نے۔ معاویہ وہ عظیم کامیاب انسان ہے جس کا نام سن کر آج بھی بھگوروں کو پیچس لگ جاتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ 40 سال کامیاب حکومت کرنے والا جس کے دور میں چڑیا بھی پر نہ مار سکی۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتحادی رائے کہ حالات پرسکون ہوں گے تو ہم ان کو سزا دے دیں۔ انہوں نے بالکل اخلاص سے سوچا اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برسے ان کو، لیکن نتیجہ وہی ہوا، عثمان غنی کے قاتل جہاں پہنچے وہیں قیامت بتا رہے۔ آج تاریخ کے پس منظر میں پلٹ کے دیکھیے نا، کہ بنائی تصور نہ بنائیے، ایک پرخلوص مسلمان کی حیثیت سے پلٹ کے دیکھیے، حضرت عثمان غنی کے قاتل جہاں بھی پہنچتے ہیں وہیں قیامت بتا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو کر شہید ہو، اور تاریخ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ بات صحیح تھی جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ مدینہ سے چل کر، مکہ سے چل کر وہ اس لیے آئی تھی کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤں یہ اعتماد کے قابل لوگ نہیں ہیں، ان کو اپنے بالوں پر نہ سمجھیے۔ پھر انہی منافقین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ جلایا۔ آپ جانتے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضرت علی کی آڑ میں، حضرت علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، اور صدیق و عمر کے سچے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً ثابت کیا کہ جو ابو بکر عمر کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ابو بکر عمر تو وہ ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا ہوا۔ تاریخ نے فیصلہ حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کی سوچ کے حق میں دیا۔ مجھے پتا ہے کہ بعض حضرات اس پہ تکلیف محسوس کریں گے، بالخصوص بعض میرے مولوی حضرات بھی جنہیں نہ بدر کے شہداء یاد ہیں نہ جنہیں احد کے شہداء یاد ہیں، جو کان پہ ہاتھ رکھ کے کربلا بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ جب کربلا سر میں بیان کرتے ہیں تو پھر مال آتا ہے۔ انہیں تکلیف تو ہوگی میری ان باتوں سے، لیکن 2-4 مرتبہ جب انجیکشن لگا تو انشاءاللہ صحت کاملہ نصیب ہوگی۔ اب تکلفات کو چھوڑ دیجیے، اور پھر مجھے یہ کہنے والے کہ ندیم شاہ صاحب
حضرت ام المومنین کہنے والے ہمیں بتائیں کہ اس کا نکاح کب ہوا؟ آپ مجھے بلائیے عدالت میں آپ کو بتاؤں کہ صدیقہ کائنات کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. میرے پاس کیس ہیں، میں آپ کو سناؤں. کیا اہل سنت مسلمان کے جذبات نہیں ہیں؟ پوچھتا ہوں میں. جذبات کا احترام کرتے ہوئے محسن ملت اسلامیہ کی مرکزی کابینہ کے سینئر رکن خلیفہ اول بلا فخر حضرت صدیق اکبر کا دن سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے. اس دن چھٹی بھی ہونی چاہیے اور قومی ذرائع ابلاغ پر پورا دن صدیق اکبر کی سیرت بیان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ وہ صدیق اکبر کے یوم کے منانے کے لیے اپنی حد تک کوشش کریں گے؟ ذرا سیدھے کر لو. جزاک اللہ. میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم کا دن بھی منایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن صدیق اکبر کا دن اس لیے بھی ضروری ہے اس سال. اس کا آغاز ہونا چاہیے جنرل صاحب کہ آپ 1 صدی کی رخصت کر رہے ہیں اور 15ویں صدی ہجری کا استقبال کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ صدی اسلامی صدی ہجری کی بنیاد کیا ہے؟ ہجرت. جب زبان میں یہ لفظ آتا ہے تو ابو بکر کی وفائیں قطار اندر قطار سامنے آ جاتی ہیں. یہ ہجرت کیا ہے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف تو مقدس مہاجروں کا سفر. ٹھیک ہے نا؟ ایک نبی اور دوسرا صدیق. آپ اگر 15ویں صدی کا استقبال ایک نمک حلال مسلمان کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں تو صدیق اکبر کے اثار وفا کا تکرار کیجیے، بار بار کیجیے، لیل و نہار کیجیے. اور اگر آپ یہ دن نہیں مناتے اور سرکاری سطح پہ اس کا اعلان نہیں کرتے تو عذرائے کرم ہمیں تو بتا دیجیے کہ وہ مجبوریاں کون تھی. کون سے لوگ ہیں جن کی ناراضگی سے آپ بچنے کے لیے یوم صدیق اکبر کا اعلان نہیں کرتے؟ لیکن اطلاع عرض ایک سچے مسلمان دوست کی حیثیت سے آپ کو کہہ دوں کہ آپ دنیا میں اپنے سیاسی مفادات کے لیے چند انسانوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں تو حشر میں آپ صدیق اکبر کے سامنے کیا جواب دیں گے جب پیغمبر کے سامنے آپ کا گریبان اور صدیق اکبر کا ہاتھ ہو؟ کہ آپ نے مسٹر آغا خان کے لیے تو 1 دن چھٹی کر دی. ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو 1 دن بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ مجھ سے پوچھیں، ہمارے قومی حالات ایسے ہیں کہ 1 دن بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، کام ہر وقت رہنا چاہیے. لیکن جب آغا خان کے لیے چھٹی ہوتی ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، وہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ دیدی آپ آج دفتر نہیں گئے؟ دیدی صاحب کہتے ہیں ہاں پپو جان آج آپ کو پتہ نہیں چھٹی ہے؟ بچہ کہتا ہے ہاں میرے اسکول میں بھی چھٹی ہے ابو. تو یہ کس لیے چھٹی ہے؟ بابو کہتا ہے مسٹر آغا خان کی یاد میں چھٹی. بچہ پوچھتا ہے ابو یہ آغا خان کون ہے؟ تو باپ کو کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا ہے کہ نہیں. جب صدیق اکبر کے لیے چھٹی ہوگی تو بچہ پوچھے گا ابو کیوں چھٹی ہو رہی ہے؟ تو باپ بتائے گا بیٹا رسول اللہ کے سچے جانشین، اسلام کے پہلے خلیفہ، اسلام کے عظیم مرسل صدیق اکبر کی یاد میں چھٹی ہو رہی ہے. بیٹا پوچھے گا ابو صدیق اکبر کون ہے؟ اس لیے کہ پرائمری تک اسے پتا نہیں نا صدیق اکبر. پرائمری تک جو کتابیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان میں صدیق اکبر کا نام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے؟ ایسی سرسری سا تبرک میں اسے نہ ہونا کہتا ہوں. جناب صدیق اکبر کی سیرت کا وہ مفصل چارٹر جو ذہن سازی کے لیے بچے کے فکر کے گوشے میں پیوست ہونا چاہیے وہ نہیں ہے.
مسٹر آغا خان کی یاد میں چھٹی. بچہ پوچھتا ہے ابو یہ آغا خان کون ہے؟ تو باپ کو کچھ نہ کچھ بتانا پڑتا ہے کہ نہیں؟ جب صدیق اکبر کے لیے چھٹی ہوگی تو بچہ پوچھے گا ابو کیوں چھٹی ہو رہی ہے؟ تو باپ بتائے گا بیٹا رسول اللہ کے سچے جانشین، اسلام کے پہلے خلیفہ، اسلام کے عظیم محسن صدیق اکبر کی یاد میں چھٹی ہو رہی ہے. بیٹا پوچھے گا ابو صدیق اکبر کون ہے؟ اس لیے کہ پرائمری تک اسے پتا نہیں نا صدیق اکبر. پرائمری تک جو کتابیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ان میں صدیق اکبر کا نام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے؟ ایسی سرسری تھا تبرک کر، میں اسے نہ ہونا کہتا ہوں. جناب صدیق اکبر کی سیرت کا وہ مفصل چارٹر جو ذہن سازی کے لیے بچے کے فکر کے گوشے میں پیوست ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس کو باپ بتائے گا بیٹا یہ اس صدیق اکبر کی یاد میں چھٹی منائی جا رہی ہے جس کی اہمیت یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. ہم اس لیے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کر رہے. صدیق اکبر کا یوم منایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کا مطالبہ ہے یا میرا؟ جن کا یہ مطالبہ ہے وہ ہاتھ اونچا کر لیں اور سی آئی ڈی کے دوست لکھ لیں. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام یہ ہے منافقین کی طرف سے کہ صاحب اس پر تو آوازیں کسے گئے، اس کے کردار کو چیلنج کیا گیا. یہ سنی اس کو ماں بنائے پھرتے ہیں جس پہ الزام لگا تھا. اور میں کہتا ہوں الزام کس پہ نہیں لگا تھا؟ حضرت موسیٰ پر لگا کہ نہیں؟ حضرت مریم پر؟ قرآن پاک نے اطلاع دی قوم نے جناب مریم سے آ کے پوچھا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، ہارون جیسے نیک نام بھائی کی بہن، بتائیے نکاح سے پہلے آپ کو بیٹا کیسے مل گیا؟ الزام لگا نا. قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں، خود اسی سے پوچھ لیجیے کہ اسے بھیجنے والا کون ہے. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قوم کہتی ہے آپ بولنے والی ہیں، آپ کیوں نہیں بتاتی؟ بچے سے کیسے پوچھے جو بولنے کے قابل ہی نہیں؟ اب اشارہ ہوا حق تعالی کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشارہ ہوا، بولنے کا وقت آ گیا، بولنا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاة والزکاة
دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الزام لگا تھا مریم پر، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے برات ہو گئی. دوسرا الزام لگایا گیا حضرت موسیٰ پر. حق تعالی نے اپنے کلیم کی برات کے لیے ایک عورت کو منتخب کیا، اس کے ذریعے جناب موسیٰ علیہ السلام کی عفت و پاکیزگی کا اعلان ہوا. پھر تیسرا الزام لگا یعقوب کے سجیلے فرزند پر علیہم السلام. جب ایک بدنیت بیگم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائیوں میں خلوت میں محفوظ کیا اور پھر اپنے جھوٹے بدبودار حسن کو پیش کرتے ہوئے بولی ہائی طلب. یعقوب کے پاک باز فرزند نے اپنے زمانہ کے حسینوں کے بادشاہ نے نعرہ لگایا معاذ اللہ. پگلی میں تیرے غلیظ حسن کو کیسے دیکھوں؟ میری نگاہوں میں تو وہ حسن لطیف سمایا ہوا ہے. اللہ نور السماوات والارض، جس کی شان یہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. جناب یوسف علیہ السلام نے خلوت و تنہائی میں اپنے دادا اپنے مشکل کشا کو پکارتے ہوئے عرض کیا میرے معبود، کنویں میں جان بچائی تھی تو اب یہاں آن بھی بچانا. باپ کو نہیں پکارا یوسف، خدا کو پکارا. ہوش ہے؟ باپ کو نہیں پکارا. اس کو پکارا باپ. حضرت یوسف کا باپ کون تھا؟ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، خدا کا مقدس پیغمبر. نہیں پکارا نا؟ کسے پکارا؟ اور آپ کس کو پکارا کرتے ہیں؟ اب بس کیجیے، جانتا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دادا اپنے مشکل کشا کو یاد کیا. میرے دادا میرے دستگیر کنویں میں جان بچائی تھی تو ابھی آن بھی بچانا. یوسف کے وارث نے کہا میرے پیغمبر، میں نے تو بچانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، آپ بچیں گے اور یقیناً بچیں گے. اللہ میاں حالات تو ایسے نہیں، دروازے بند نہیں، تالے لگے ہوئے، بظاہر کوئی راستہ نہیں کہ نکل کے بھاگ جاؤں. رب کائنات نے فرمایا مختار کل نے فرمایا یوسف بھاگنے کی ضرورت نہیں، وقار کے ساتھ چلنا شروع کیجئے. قدم اٹھانا تیرا کام، تالے توڑ کے دروازے کھولنا تیرے مختار کل کا کام. یوسف بڑھتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں. زلیخا نے پھنسا ہوا شکار ہاتھوں سے جاتا دیکھا، لپک کے کرتے کو پکڑا، کرتے کو پکڑا. جناب یوسف علیہ السلام نے غیرت و عفت کے پتلے نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی. وہ حصہ زلیخا کے ہاتھوں میں رہ گیا. یوسف علیہ السلام بے داغ باہر نکل آئے. بے داغ. میرے اکابر نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ ناپاک ارادے والی عورت کے غلیظ ہاتھ پیغمبر کے پاک کرتے کے جس حصہ پر لگے تھے خدا نے وہ حصہ بھی نبی کے کرتے سے جدا کر دیا.
ابن یعقوب ظہر ہے وہ الف یا سید حال الباب. حضرت یوسف علیہ السلام تو خوش ہیں کہ بیدار نکل آیا ہوں 1000 دام سے نکلا ہوئے ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. لیکن عزیز مصر کو سامنے دیکھ کر زلیخا نے سینہ کو بھی شروع کر دی اسپیشل سپیڈ میں، سینہ کو بھی شروع کر دی. کہتی ہے ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. دیکھیے نا، جس کو بڑے لاڈو پیار سے پالا، جوانی آئی تو کتنی قیامتیں ساتھ لائی، آج وہ آپ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے لگا تھا. کسی معصوم کے دل سے پوچھئے کہ جب اس کے بارے میں کوئی ایسا کہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی نادید مصر. جھوٹ بکتی ہے، سارا مکر اسی کا تھا، سارا فریب اسی کا تھا. زلیخا کہنے لگی چوروں نے کبھی اپنا جرم تسلیم کیا؟ وہ تو ہمیشہ اپنی پاک دامنی کہا کرتے ہیں، بیان کیا کرتے ہیں. چھوڑیے جی، اس کی باتیں کیا سننی ہے، آپ میری بات سنیے. اور یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں زن مریدی میں، تو جناب یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے مشکل کشا کو پکارا. میرے دادا گنج بس محل کے اندر بچا تھا، تو اب تیار بھی میری آن کا محافظ تو ہے نا. رب کائنات نے فرمایا یوسف میں بچاؤں گا، لیکن تم بولتے کیوں ہو؟ چپ رہو نا. اللہ میاں بولتا اس لیے ہوں کہ صورتحال واضح ہو جائے. رب کائنات نے فرمایا آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، میں اس سے بلواؤں گا جو ابھی بولنے کی عمر میں ہی نہیں. وشاہد شاہد من اہلہا. حضرت یوسف کے لیے خدا نے وکیل صفائی مہیا کیا. وکیل صفائی. حزین مصر کے گھر میں ایک لڑکا بولتا ہے بادشاہ جی زلیخا کے الزام پر اور یوسف کی صفائی پر، دونوں پر یقین نہ کیجیے. اگر خدا نے عقل دیا تو عقل سے کام لیجیے. انکار قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. دیکھ لیجیے، اگر یوسف کا کرتا، یوسف کا لباس آگے سے پھٹا ہوا ثابت ہو جائے تو پھر تیری بیگم سچی زلیخا کی بتیسی نکل. ہاں جی میں سچی. اور یوسف ناحق کہتا. اگر لباس آگے سے پھٹا ثابت ہو جائے تو مانی یہ ہوئے کہ یوسف حملہ آور تھا، تیری بیگم ڈیفینس کرتی تھی، اور اس ہاتھا پائی میں لباس آگے سے پھٹ گیا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ثابت ہو جائے تو پھر تیری بیگم بکتی ہے، یہ معصوم سچ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. عزیز مصر نے دیکھا لباس پیچھے سے پھٹا ہوا پائے، کہتا ہے انہو من قیدکن. بیگم ان قیدکن عظیم، بڑی خطرناک ہو. خدا تمہارے شر سے بچائے. ساری تیری شرارت معلوم ہوتی ہے. اور یوسف عارض عن ھذا واستغفری
تعبیر یوسف سے معافی مانگی کہ اس بدنیت نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا، آپ کے جذبات زخمی ہوئے، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہاں کس طرح برات ہوئی؟ اور جب باری آئی صدیق اکبر کی بلند بخت بیٹی کی، جب باری آئی جناب عائشہ صدیقہ کی، مولا میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ اپنے بیٹوں کا نام معاویہ رکھو گے یا نہیں؟ تو آپ نے وعدہ تو کر لیا۔ ٹیکسلا میں میرے ایک دوست نے بیٹوں کا نام رکھا ہے حسن معاویہ۔ یہ نام اس لیے کہ حسن معاویہ کے اتحاد کی یاد تازہ ہوگا۔ آپ یقین کیجئے وہ بچہ خدا کی قسم لاکھوں میں ایک ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، پتہ دیتا ہوں، جا کے دیکھ لیجیے۔ پورے گھر کو تیگنی کرنا آج کو چاہتا ہے، منواتا ہے اپنی بات۔ چھوٹا سا اتنا ذہین ہے اور اس قدر غیور ہے کہ خدا کی پناہ۔ اب ایک وعدہ میں بھی لیتا ہوں، اور وہ لیتا ہوں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، کہ اگر اللہ آپ کو بیٹی دے تو اس کا نام عائشہ رکھیں گی آپ۔ جو یہاں موجود ہیں وہ سن لیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہے وہ کیسٹوں کے ذریعے، ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے میری آواز ان تک پہنچے، اور کچھ دوست خود میری آواز پہنچائے۔ جب میں اس سفر پہ تھا یورپ کے تبلیغی دورہ پر، مکہ میں مجھے اطلاع ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، دوسری بیٹی۔ میں نے یہ خبر سنتے ہی خدا سے دعا کی کہ میں اسے عائشہ کے نام سے پکارا کروں گا، خدا بندہ اسے عائشہ کے قدموں کی خاک سے نسبت عطا کر۔ میری ماں بہنیں اور بیٹیاں تو یہ عائشہ نام رکھیں، آپ بھی اتفاق کریں گے کہ نہیں؟ جب وقت آیا جناب صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، منافقین نے اس عفیفہ پہ بھی الزام لگائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی ہنگامی میٹنگ بلائی، مجلس شورا کا اجلاس طلب کیا، اور فرمایا عائشہ کے معاملے میں کیا فیصلہ کروں؟ ایک آواز آئی، مجمع میں سے ایک آواز آئی، حضور اگر آپ بہت زیادہ رنجیدہ خاطر ہیں تو عائشہ کو آزاد کر دیجئے، نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں۔ اب دیکھیے میں دفاع کرتا ہوں، خدا کی قسم یہ تجویز تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس لیے کہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ پیغمبر کی دلجوئی چاہتے تھے کہ حضور اگر آپ بہت زیادہ صدمے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو آزاد کر دیجیے۔ لیکن یہ سن کر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کی برسات میں کھڑے ہو گئے۔ آنسو کی یہ جملہ یہاں بھی پہلے میں نے سیرت عائشہ پہ بہت بیان کیا، لیکن انگلینڈ کے ایک ہال میں جب میں سیرت صدیقہ پہ تقریر کر رہا تھا وہاں پر یہ جملہ میری زبان سے نکلا اور اپنا رکھا ہے میں نے اسے۔ آنسو کی برسات میں فاروق اعظم سے اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہونا چاہیے، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس مظلومہ کو آپ کے گھر میں آپ کی رفیقہ حیات بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ یہ رشتہ آپ کے لیے کس نے منتخب کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، نبی کی یہ خاموش انگلی اتنا بلیغ اشارہ کر گئی تھی کہ گھنٹوں کی تقریر بھی وہ بات نہ بتا سکتی جو اس خاموش انگلی نے بتا دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی رحمت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی دیکھی، تلوار کو ہوا میں لہرا کر گرجے کہ آقا عائشہ پر الزام لگانے والے منافقین کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجیے، ان سے میری تلوار نمٹے گی۔ ابو بکر کی بلند بخت بیٹی کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے اس مظلومہ کو آپ کے گھر میں رفیقہ حیات بنا کے بھیجا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سن کر بے ساختہ مسکرا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ حشاشت و بشاشت کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل و نگاہ کی گرانیاں دور کر دی۔ اب یہاں سے اٹھتے ہیں آقا نامدار، محفل برخاست کر دی جاتی ہے، یہاں سے اٹھ کر سیدھے صدیق اکبر کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ صدیق، تیری خوش قسمتیوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ساری دنیا نبوت کے دروازے پر، نبی تیرے دروازے پر، کبھی تجھے ہجرت کی رفاقت کا پیغام دینے آتے ہیں، کبھی نبی تیری لگتے جگر کی عفت کا پیغام سنانے آتے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، جناب صدیقہ کی والدہ نے پوچھا کون ہے؟ من بالباب، کون ہے ہمارے دروازے کو کٹکھٹانے والا؟ کون ہے ہمارے زخموں پہ نقاشی کرنے والا؟ ہم اجڑ چکے ہیں، ہمیں کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت و مسرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں فرمایا، صدیق کے گھرانے والوں دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پہ مطلع رسالت کا سراج منیر آیا ہوا ہے۔ صدیقہ کائنات کی والدہ نے دروازہ کھولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا، میری عائشہ کہاں ہے؟ جناب صدیقہ کی والدہ نے آنسو کی برسات میں عرض کیا، حضور میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں گری ہوئی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، اس کے گریا کو سن کر تو ہمارا جگر پھٹنے کو آتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس مظلومہ نے جان دینے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں، میں یہ آواز سن رہی تھی، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور اپنے روٹھے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، لیکن فرماتی ہیں پھر پتہ نہیں کس جذبے نے میرے پاؤں روک لیے۔ یہ سوچ کر میں بیٹھی رہی کہ جس کی عدالت میں میں نے استغاثہ کیا ہے وہاں سے فیصلہ تو آ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور جناب عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی، آج میں سننے آیا ہوں، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرے بیٹو اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بے ساختہ کے برس پڑی اور زبان پہ قرآن پاک کی وہ آیت آ گئی جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ میں نے اپنے سرتاج سے کہا، حضور ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا تھا، میں سپریم کورٹ کی عدالت میں ریٹ دائر کر چکی ہوں، دلوں کے بھید جاننے والے کی بارگاہ میں اپیل کیے بیٹھی ہوئی، خدا کی بارگاہ میں اپیل دائر کی، آنسو کا نذرانہ بھی پیش کر دیا کہ میرے مالک کوئی اور جانے نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں بھی اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابن خطاب نے یہی کہا۔ سید عائشہ فرماتی ہے، میں سوچنے لگی کہ وہ تو بڑی بے نیاز بارگاہ ہے، پتہ
پتہ نہیں کب اس کی بارگاہ سے فیصلہ آئے گا. یہ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ ابھی اور اسی وقت فیصلہ ہونے والا ہے. صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر، ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں، اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال لی اپنے سر مبارک، اور پھر وہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی جسے حضرت صدیقہ پہچانتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی. اپنی والدہ کے ساتھ سمت کے بیٹھی ہوئی ہے مظلومہ، یہ انتظار کر رہی ہے کہ نہ معلوم میرے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے. دیر تک وہی کی کیفیت طاری نہیں پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹائی. صدیقہ فرماتی ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بادلوں کی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. رسول کے چہرے کے جگمگاتے زاویوں کو دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ ہماری شاب غم ختم ہو گئی، سویرا شروع ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ عرش والے نے تیری برات کا اعلان کر دیا. صدیقہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی شاید دل میں القاء ہو گئی ہوگی میری پاکیزگی، لیکن یہ تو مجھے پتا نہیں تھا کہ آج میری برات میں پوری سورہ نور نازل ہوئی. قصیدہ نازل نہیں ہوا، سورہ نور نازل ہوئی. مرثیہ نازل نہیں ہوا، سورہ نور نازل ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر آفاقی ترانے گونجے، وحی کی صداقتیں گونجی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ تو ضابطہ ہے قدرت کا کہ گندی عورتیں گندے مرد کو ملا کرتی ہیں اور غلیظ مرد غلیظ عورتوں کو ملا کرتے ہیں. جس طرح یہ قدرت کا ضابطہ ہے اسی طرح یہ بھی ضابطہ ہے کہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے. اگر شوہر رحمت اللہ عالمین جیسے ہوں تو بیویاں صدیقہ کائنات جیسی، اور اگر بیویاں زینب خدیجہ عائشہ و حفصہ جیسی ہوں تو شوہر محمد عربی جیسے. ذرا ہے امیر شریعت فرمایا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہ عائشہ کے کیس میں اللہ نے خود وکالت کی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس جگہ کے بعد رب کائنات نے اب فیصلہ صادر کیا اولئک مبرؤون مما یقولون. میرے پیغمبر تیری آبرو کا دامن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ بے داغ ہے. اللہ میاں وہ جو قسمیں کھا رہے ہیں کون؟ حضرت عائشہ کے دشمن وہ جو قسمیں کھا رہے ہیں. غیظ و غضب ملاحظہ کیجیے خدا کا. فرمایا لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير
معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. ترجمہ میں کر دوں یا جانتے ہیں؟ کیوں مجھ سے ترجمہ کرواتے ہو خامخواہ؟ سویرے پڑھ لینا قرآن پاک کا ترجمہ والا قرآن اٹھا لینا، شارفی الدین یا شاہ عبد القادر کا ترجمہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں علماء دیوبند پر، اللہ کے لطف و کرم کی گھٹاگر سے ان درویشوں پر. کون سا محاذ ہے جہاں پر انہوں نے دینی فرض ادا نہیں کیا؟ شاہ عبد القادر کا ترجمہ، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ، بخدا اردو زبان میں اس سے بہتر ترجمہ اور کہیں آپ کو نہیں ملے. بس صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضرت صدیقہ کے دشمنوں پر خدا کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے کہ حق تعالیٰ نے 10 الفاظ میں صدیقہ کے دشمنوں کو کذاب اور جھوٹا کہتے ہوئے آخر میں کہا کہ ان مشکوک نسل حرام کے شادکاروں کی بات نہ مانیے. میں جو کہتا ہوں تیرا دامن بے داغ ہے، تیری آبرو کا دامن بے داغ ہے. حضرت صدیقہ کی والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے اپنے خاوند کا شکریہ ادا کر. جناب عائشہ فرمانے لگی آج تو مجھے بھی عجیب سوجی. میں نے ماں سے کہا چپ رہیے نا، ان کا شکریہ تو ادا کرتی رہوں گی. یہ تو وہی ہیں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی، آج ان کا شکریہ ادا کر لینے دیجیے جس نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی. فوراً سجدے میں چلی جاتی ہیں اور سجدے میں جا کے عرض کرتی ہیں میرے داتا اور میرے دستگیر، میرے مختار کل، تو نے میری آنسوؤں کو تو مسکراہٹوں میں بدل دیا، لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے نا. اور میرے دشمنوں کو ہر جانا بھی ہونا چاہیے. اللہ نے یہ سہاگے رب کائنات نے فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم. عائشہ کے غم میں جتنی آنکھیں اشک بہار ہوئی ہے میں نے ان کے لیے بہترین رزق تیار کیا ہے. عائشہ کو تسلی دی گئی حق تعالیٰ کی طرف سے کہ ساری دنیا منافقت زور لگا لے لیکن تجھے میرے پیغمبر کے قدموں سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا. اس لیے تو ایک دن جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اماں جی تیرا مقام تو بڑا بلند ہے لیکن میرے ابا جیسا آپ کا ابا تو نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہاں بیٹی تیرے ابا کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے پر میرے ابا جیسے کروڑوں قربان جائیں، لیکن زیادہ ناز بھی مت کیا کیجیے. تیرے ابے جیسا میرا ابا نہیں تو میرے شوہر جیسا تیرا شوہر کہاں ہے. حشر میں ہر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ اٹھے گی نا. لخت جگر تو اٹھے گی انگلی پکڑ کے علی کی، میں اٹھوں گی ہاتھ پکڑ کے نبی کا. اور میں کہتا ہوں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. ابو بکر کی بلند بخت بیٹی اہل ایمان کی مادر محترمہ اسلام کی پاک باز مریم تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا.
وہ فرشی ہونے کے باوجود بھی عرشی ہوا کرتے ہیں، وہ فرش پہ ہونے کے باوجود بھی عرشی ہوا کرتے ہیں، جو ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ کا احترام کرنے والے ہیں۔ اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے پاک کو الہ العالمین اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ و معمون فرما۔ میرے جو دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے اس جذبے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے دونوں جہان کے لیے ذخیرہ سعادت بنائے۔ الہ العالمین روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، الہ العالمین سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ خاص طور پر کچھ دوستوں نے اس ضمن میں آپ سے درخواست کی ہے، بالخصوص ہمارے میزبان محترم عبدالغفور صاحب جن کے گھر میں نے کچھ دیر آرام کیا، اللہ انہیں بھی تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میری ایک شفا کاملہ عطا فرمائے، 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 میری ایک شفا کاملہ عطا فرمائے۔